بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے کہ احاطہ عدالت سے کسی ملزم کو گرفتار کرنے کے بارے میں عدالتیں کیا کہتی ہیں اور قانون کیا ہے، اور اس پہ ایک بڑی مشہور فیصلہ آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ عدالتوں کے اندر سے احاطہ سے کسی ملزم کو گرفتار کرنا کیا درست ہے یا نہیں ہے۔ تو آج ہم ایک بڑا مشہور فیصلہ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہے 1997 PCRLJ 309۔ اس میں حالات و واقعات کچھ اس طرح سے تھے کہ کاظم علی ملک صاحب جو کہ ایڈیشنل سیشن جج تھے میاں والی میں، اور ان کی عدالت لگی ہوئی تھی، تو ان کی عدالت کے باہر سے SHO نے ایک اقدام قتل کے ملزم کو گرفتار کر لیا، یعنی 324 کا ملزم تھا جس کو SHO نے عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا، کمرہ عدالت سے باہر۔ تو باہر شور شرابہ ہوا۔ شور شرابہ سننے پر کاظم علی ملک صاحب نے جو ہے ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور بندے کو جو ہے وہ پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے، تو انہوں نے فوراً SHO کو شوکاز نوٹس جاری کیا، اور شوکاز نوٹس جاری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ ملزم کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے اپنے فیصلہ میں کہا کہ احاطہ عدالت سے کسی بھی ملزم کی گرفتاری کسی صورت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایسا کرنا جو ہے وہ عدالت کی بے عزتی اور بے تقویری کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ عدالت کو عوام کی نظروں میں عدالت کی عظمت یا توقیر کو کم کرنے کے مترادف ہے، اور یہ سوچ سمجھ کر عدالت کو بے عزت اور بے تقریر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب جب یہ فیصلہ اناؤنس ہو گیا تو اس فیصلے کو ایک نگرانی کے ذریعے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ محمد نواز بنام کاظم علی ملک یہ ٹائٹل بنا، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ 1997 PCRLJ 309 رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ تو اس میں ہائی کورٹ نے پھر یہ آبزرو کیا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ ملزم کی جو گرفتاری ہے وہ پولیس کی ڈیوٹی ہے اور اس کی ذمہ داری ہے، بالکل اسے ادا کرنی چاہیے اور ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے، لیکن اس قیمت پہ گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت کی جو ایک توقیر ہے، عزت ہے، عظمت ہے، اس میں کوئی کمی آئے عوام کی نظروں میں۔ تو اس کی ڈگنیٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے اور کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پولیس نے جان بوجھ کر انہوں نے کہا کہ پولیس نے جان بوجھ کر عدالت کو بے تقریر کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس طرح سے عدالت کے باہر سے گرفتار کرنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس نے انٹینشنلی جان بوجھ کر نیت سے یہ عدالت کو بے تقریر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، کیونکہ اگر وہ پیشنٹ سے کام لیتے تو وہ شخص جس کو وہ گرفتار کر رہے تھے وہ عدالت سے باہر اس نے نکلنا تھا۔ اب یہ تو ہوتا نہیں ہے کہ عدالت میں ہی وہ سارا دن تو نہیں بیٹھنا تھا، عدالت بند ہونی تھی، بندے نے باہر نکلنا تھا۔ تو ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر اس میں پیشنس کا مظاہرہ کیا جاتا پولیس کی جانب سے، تو جب وہ ملزم عدالت سے باہر نکلتا تو اسے آسانی سے گرفتار کر سکتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا انتظار نہیں کیا، بلکہ عدالت کے احاطے سے اندر گرفتار کر کے عدالت کی بے توقیری کی ہے، اور انہوں نے کاظم علی ملک صاحب کے اس فیصلے کو برقرار رکھا اور اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، اور کہا کہ عدالت نے اس آرڈر میں گرفتاری سے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ عدالت نے اس آرڈر میں صرف احاطہ عدالت کے اندر سے ملزم کو گرفتار کرنے سے روکا ہے، کیونکہ یہ عدالت کی بے توقیری کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے نگرانی خارج ہو گئی۔ تو بنیادی طور پر یہ اب وکلاء جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جب بھی کوئی ملزم ہمارے پاس پیش ہوتا ہے تو FIR اس کے خلاف ہوتی ہے، تو ہم اگر وہ ملزم سرنڈر کرنا چاہتا ہے کورٹ کے سامنے تو ہم اس کی عبوری ضمانت کے لیے عدالت میں جاتے ہیں۔ تو جب ہم عدالت میں یہ کیس فائل کرتے ہیں تو تقریباً 2-3 گھنٹے اس پروسیس میں لگتے ہیں۔ تو 3 گھنٹے کے پروسیس میں وہ ملزم عدالت اور ہمارے رحم و کرم پہ ہوتا ہے، تو وہ عدالت کے کمرہ میں تو نہیں بیٹھتا، وہ تو اعلیٰ کے برآمدہ میں بیٹھتا ہے یا کہیں شیڈ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح سے گرفتار کیا جائے عدالت کے احاطہ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پولیس کی سہولت کار بنی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ایک پروٹیکشن جو عدالت کی ہے وہ تو پھر کوئی شخص نہیں لے سکے گا، اور کوئی شخص جو عدالت میں آ رہا ہوتا ہے عبوری ضمانت کے لیے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر کے کیسز کا سامنا کرنا چاہتا ہے۔ تو عدالت اگر سمجھے گی تو اسے نیکسٹ آنے والی پیشیوں پہ
بحث کے بعد اس کی ضمانت کا فیصلہ کر لے گی کہ خارج کرنی ہے یا منظور کرنی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ بالکل بھی عدالت کے احاطے سے اسے اریسٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ روایت جو ہے، یہ ضمانت عبوری کا جو کنسیپٹ ہے، اگر یہ روایات شروع ہو جائیں تو پھر وہ عبوری ضمانت کا جو ایک ڈھانچہ ہے، جو ایک سسٹم ہے، وہ تو ختم ہو جائے گا۔ پھر تو سمپلی یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی عدالت میں سرنڈر کرنے آئے گا تو وہ جب عدالت میں بیٹھا ہوگا، اس کا پروسیس ہو رہا ہوگا، تو پولیس وہاں سے باہر سے آ کے کمرے کے باہر سے اسے لے جائے گی۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم ججمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی بڑی ججمنٹس ہیں اور بڑی مثالیں ہیں جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آج کل میڈیا پہ بھی بڑی بیان کی جا رہی ہیں۔ تو عدالت کے احاطے سے گرفتاری بالکل جو ہے یہ غیر قانونی ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے، اس پہ بڑے ججمنٹس ہیں، فیصلے ہیں۔ عدالت کے اندر سے کسی شخص کو اگر گرفتار کیا جائے تو وہ گرفتاری غیر قانونی ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔